سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے صفا کی بلندیوں پر کھڑے ہو کے چادر لہرائی. پہلی تقریر فرسٹ اسپیچ برا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چادر، یہ چادر لہرانا عرب سوسائٹی میں کوئی اہم خبر کے بتانے کے لیے ہوتا. جب کوئی اہم خبر بتانی ہوتی تھی تو جو چادر لہرائی جاتی تھی لوگ جمع ہو گئے. یتیم مکہ میں بھی آج صفا کی بلندی پر کھڑے ہو کے چادر لہرائی. صنادید کفر جمع ہو گئے قریب تو مکان. یہ جو آج لیٹرینز ہیں باب السلام سے اس طرف جو بیت الخلا ہے، یہاں مسٹر ابو جہل کی کوٹھی آج بیت الخلا ہے. ایک بات میرے سامنے بوڑھا بزرگ تھا، اسے جب بھی پیشاب آئے وہ اٹھ کے وہی جائے. ہمارا جہاد میں ٹھکانا تھا. میں نے اس سے کہا بھی تم بزرگ ہو، بوڑھے ہو، کمزور ہو، جب تمہیں پیشاب آئے تو وہاں کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا شاہ صاحب اس لیے جاتا ہوں کہ میں وہاں یوں محسوس ہوتا ہے جب میں وہاں فارغ ہوتا ہوں ہوائیں ضروری ہے جیسے میں ابو جہل کے منہ میں پیشاب. بڑے عجیب جگہ دیکھنے میں آتے ہیں حج کے سفر میں. اللہ آپ کو جلدی سے لے جاتا ہے، جوانی میں لے جاتا. بڑھاپے میں تو بابا بڑھاپا خود ایک پرابلم ہے. ایک ہمارا بوڑھا پٹھان تھک ہار کے روضہ شریف کے سامنے، مواقع شریف کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، یہاں سفر بھی نہیں ہے، مروہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہے تمہارا روزہ بہت اچھا ہے، یہاں سفر بھی نہیں ہے، مروہ بھی نہیں ہے. اور پھر تمام کرتے ہوئے چاند چاہیے ذرا جسم، ورنہ تو پسلیاں چپک جائے. طواف زیارت کے دوران جو ہم نے وہاں نوافل ادا کیے مقام ابراہیمی پر، آپ یقین فرمائیے وہ سودان کے ہوتے ہیں سیاہ عام لمبے کے بندے، ماشاء اللہ وہ اللہ میاں کے شدید، وہ ایک تو ایجا کیے ہوئے ہوتے ہیں 40-50 اکٹھے. جہاں آ جائیں ہم تو یوں ان کے آگے اٹھتے ہیں جیسے یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ جی کے آگے بچے اتنے سب لگتے ہیں. کئی مرتبہ ہم نے نیت کی، سودانی حاجیوں کا ریلا آیا، نیت سمے اٹھا کے ایک بڑی کوشش کر کے ہم رکوع تک پہنچ گئے. ریلا آیا، رکوع سمیت اٹھا کے لے گیا، حکیم تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ جوانی میں آپ کو یہ سعادت بتاتا ہے. اور ویسے مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، افغان میں سب سے زیادہ نوجوان پاکستانی، اس لیے کہ آج الحمدللہ تعالیٰ سعودی عربیہ میں لاکھوں کی تعداد میں وہاں نوجوان ملازمت کر رہے ہیں پاکستانی. سندھ کے بہت دوست سندھ کے بعد ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جن کو 40 سال ہو گئے ہیں مسجد نبوی کا جھاڑو دیتے ہیں. میرے آقا نے پکارا صنادید کفر کو، چادر لہرائی. ادھر سے ابو جہل اٹھ کے آیا، ادھر سے ابو لہب آیا، ادھر سے عتبہ آیا، ادھر سے ولید آیا، دوڑ کے آئے کہ آج جو شخص چادر ہلا رہا ہے وہ کائنات انسانی میں سب سے سچا انسان ہے. یہ کوئی بہت خطرناک خبر ہے، بہت خطرناک خبر ہوگی. جب لوگ جمع ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتموني صادقا او كاذبا. مکہ والو، میں نے تم میں 40 سال زندگی کے گزارے، آج تمہارے ضمیر سے سوال کرتا ہوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ سارے مجمع نے جواب دیا جربنا لك فرعون، ہم نے کئی مرتبہ آپ کو آزمایا، مارا فی الا صدقا، آپ میں ہم نے سچائی کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا، آپ سے تو بڑا سچا کوئی ہو
ہی نہیں سکتا. میں نے رات ملتان میں ایک بات کہی. میں نے کہا جب تک حضور کی صورت کا مظاہرہ ہوتا رہا تو نہ کانٹے بچھائے گئے نہ پتھر مارے گئے. جب حضور کی نبوی سیرت کا آغاز ہوا تو پھر کانٹے بھی بچھائے گئے, پتھر بھی مارے گئے, دوستیاں دشمنی میں بدل گئی. حضور کی صورت کو بیان کرنے میں خطرہ نہیں, خطرہ حضور کی سیرت کو بیان کرنے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال تم نے آزمایا, اگر تم کہتے ہو کہ میں اصدق الصادقین ہوں, سب سے بڑا سچا ہوں, تو پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی خطرناک لشکر آنے والا ہے, مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے اگرچہ ہم بڑی چیدار قوم ہیں, ہم پہ حملہ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے, کسی قوم میں آگ چلتی نہیں کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو سکے, لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور مانیں گے, اس لیے کہ یہ زبان ایسی ہے کہ اس سے سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر یقین کرتے ہو تو پھر دشمنوں کے لشکر سے بھی زیادہ خطرناک خبر یہ ہے کہ در در پہ جھکنے والے, دوسروں کے آگے دامن پھیلانے والے, خدا کے سوا دوسروں کے آگے آنسو بہانے والے, خدا کے سوا دوسروں کو ہر جگہ موجود ماننے والے انتہائی خطرے میں ہیں, تباہ ہو جائیں گے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرا پیغام یہ ہے کہ خدا کو مانو جیسے اس کو ماننے کا حق ہے. کہنے لگے یہ تو کوئی انوکھی بات آپ نے نہیں کی, ہم خدا کو ہم مانتے ہیں, ہم خدا کے سجدے بھی کرتے ہیں, ہم بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں, ہم خدا کے لیے اپنی آمدنی میں حصہ بھی وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا, اپنی کھیتیوں سے, اپنی زرعی آمدنیوں سے اور مویشیوں سے پکڑ کے کچھ حصہ وہ خدا کے لیے نکالتے تھے. ھذا للہ وھذا ھذا للہ ہے وھذا, یہ خدا کے لیے اور یہ بڑے بابا کے لیے, یہ سائیں بابا کے لیے, یہ کھیت خدا کے لیے اور یہ کھیت سائیں بابا کے لیے. اور اپنے بیٹوں سے کہتے تھے جب تم مویشی چرانے کے لیے لے جاؤ, اگر کوئی مویشی ادھر خدا والے حصے میں چلا جائے تو کوئی بات نہیں, وہ بڑا دریا دل ہے معاف کر دے گا, لیکن خیال کرنا سائیں بابا کے کھیت میں کوئی مویشی نہ جائے, کوئی ڈنگر نہ جائے, کھا جائے گا وہ. کہنے لگے ہم تو مانتے ہیں خدا کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ تم مانتے ہو. حضور کے ابا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. تو یہ عبداللہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ اللہ کو مانتے تھے. یہ نام حضور کی نبوت سے پہلے رکھا گیا نا. قرآن کہتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السماء والابصار والافئدة ومن يخرج الحج من الميت ومخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. میرے باپ
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان سے رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ. تو یہ کہیں گے اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آنکھوں کی قوتیں باسرا اور کانوں کی قوتیں سامعہ کا مالک کون؟ اللہ. تو یہ کہیں گے اللہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تدبیر کائنات کس کے حکم سے ہوتی ہے مدبر کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ. آپ اگر ان سے پوچھیں کہ مردوں سے زندہ اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرنے والا کون؟ زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی، مشرق سے موحد اور موحد سے مشرق پیدا کرنے والا، یہ کہیں گے سارے کے سارے اللہ. لیکن میں ان سے پوچھیے جب تم یہ مانگتے ہو تو پھر دوسروں کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے نذرانے کیوں چڑھاتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں آخر وہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں. خدا کو سجدہ ہم کرتے ہیں عبادت والا اور ان کو سجدہ کرتے ہیں ان والا. آج میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا یہ ساری ادائیں ہندو معاشرے سے یہاں پہنچی اور یا ایرانیوں نے یہاں پہنچا، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو بڑا غیور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب ہدایت سے سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ کیا کہ انسان کی عزت نفس کو تحفظ، انسان کے اجڑے ہوئے وقار کو بحال کیا. اور یہاں تک کہ ایک صحابی کسی بیرونی سفر سے واپس آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہو کے کھڑے ہو جاتا ہے اور اپنی روداد سفر بیان کرتا ہے تو محبوب خدا فرماتے ہیں باتیں پھر بتانا، سفر کے حالات پھر بتانا، پہلے اپنی کیفیت صحیح کرو. میرے سامنے اس طرح کھڑے ہونے کی تمہیں اجازت نہیں جیسے انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جیسے انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. ایک عربی بدوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ہاتھ ملاتا ہے تو کانپنے لگ جاتا ہے. یہ تصور کرتے کہ میں کس سے ہاتھ ملا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے حب علی نفسی کا، کانپتے کیوں ہو؟ اپنے اوپر کنٹرول کرو. فإنی لست بمالک، میں کوئی شہنشاہ تو نہیں، میں کوئی آدم خور خمینی تو نہیں. انما انا ابن امرأۃ كانت تأكل القديم، میں تو مکے کی اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھا کے گزارا کرتی. خمینی کی بات آ گئی. ایڈنبرا میں سیرت کانفرنس کے بعد ایک بوڑھا انگریز آیا میرے پاس. یہاں برے صغیر میں، یہاں ایشیا میں کچھ وقت گزار کے گیا. اردو بولتا تھا، اگرچہ اردو بولتا تھا لیکن انگریز کی اردو ہوتی تو عجیب ہے. جب انگریز اردو بولے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابو جہل کلمہ پڑھ رہا ہو. مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا یہ اسلام یہی ہے جس کا مظاہرہ ایران میں ہو رہا ہے، یہ جو خمینی کر رہا ہے اسلام یہی؟ میں نے کہا بالکل نہیں. لگا اس کی تو اسپیشل سائز کی داڑھی ہے، وہ تو داڑھی والا ہے. میں نے اس سے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے؟ داڑھی تو معیار نہیں اسلام، داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے. داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی. یہ تو نہیں کہ جو داڑھی بڑھا لے وہ سب سے بڑا مسلمان. کہنے لگا تو پھر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا سیاسی مخالفین کو بھون ڈالنا. روزانہ 150 آدمی کو جب تک گولی سے نہ اڑایا جائے ناشتہ ہی ہضم نہیں ہوتا، اور جب مرنے والوں کی کمی ہو جائے تو پھر چلے میں چلے جاتے. ملاقات نہیں ہوگی، حضرت تنہائی میں چلے گئے، وہاں جا کے فہرست بناتے ہیں
کہ فلاں 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 تو مر گئے ہیں، لیکن فلاں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، فلاں سے بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے فہرست بناتی، جو ہی چلے سے باہر آتے ہیں پھر بلڈوزر چلتا ہے. اس کو کس نے اسلام کا نمائندہ؟ اسلام اس کا نام نہیں. اگر آپ نے اسلام کا مزاج سمجھنا ہے تو سن 8 ہجری کو فاتح بن کر 10,000 قدسیوں کے لشکر سمیت مکہ میں داخل ہونے والے قائد اسلام کو دیکھیے، محمد عربی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء موجود ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھیے کہ حضرت سعد بن عبادہ جو رئیس الانصار پہلے پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن مکہ میں داخل ہوتے وقت فاتحانہ انداز میں جب داخل ہوتے وقت حضرت سعد بن عبادہ نے یہ نعرہ لگایا، الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے، آج خوب مزاحمت اور چکر کا دن ہے. مکہ والوں تم تیار ہو جاؤ. تم نے سمیہ کو ٹکڑے کیا تھا، تم نے خبیب کو انگاروں سے ڈھونڈا تھا، تم نے بلال کو تڑپایا تھا، تم نے ہمارے بچوں کو سنگینوں پہ لٹکایا تھا، تم نے ہماری بیٹیوں کے دوپٹے اتارے تھے، تم نے ہماری بہنوں کی آبرو لوٹی تھی، تم نے ہمارے گھروں کو آگ لگائی تھی، آج ہم بھی تم سے نمٹے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا سعد یہ تم کیا آواز بلند کر رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں خدا رسول کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج تصادم کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم تصادم اور انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہو، میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، میرے جذبہ رحمت میں بے قراری ہوتی ہے. تم نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ نعرہ میرے پوچھے بغیر کیوں بلند کر دیا. حضرت سعد سے جھنڈا لے کر حضرت علی کو بلائے رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر پرچم اسلامی حضرت علی کو دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب یہ پرچم تم اٹھاؤ گے اور مکہ کے گلی کوچوں میں جا کے میرا یہ پیغام پہنچاؤ گے، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں، آج آمنا کلال تمہیں معاف کرنے آیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں ان کے لیے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے کرم فرماؤں کے لیے کہی، لا تثریب علیکم اليوم، کنویں میں ڈالنے والی برادری، کنویں میں ڈالنے والی برادری اب منگتا بن کی یوسف کے سامنے کھڑی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہچان جاتے ہیں کہ وہی پرانے کرم فرما ہیں، اور شبہ انہیں بھی تھا، غور سے دیکھتے تھے، لیکن چونکہ بادشاہ کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھنا بھی تو آدھیت کے خلاف تھا، لہٰذا آپ چوری چوری نظر بچا لیا، ایک دوسرے کو منہ کرتے تھے، دیکھو کون ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف، سکوت کیوں کیا؟ کچھ یاد ہے تمہیں جہالت کے زمانے میں تم نے یوسف سے کیا کیا؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اب یوسف کا نام یوسف کی زبان سے سن کر چونکے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کیوں حضرت کی تسی وہی تو کہیں آپ تو وہی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں، وہذا اخی،
اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. کنویں میں ڈالنے والے کہنے لگے ہم نے تو آپ کو ٹھکانے لگا دیا تھا, ہم نے تو آپ کو کنویں میں ڈال کے آپ کا ماتم بھی کر لیا, آپ یہاں کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم مٹانا چاہتے تھے, عرش والے نے بچانے کا فیصلہ کیا. بے شک تم نے کنویں میں ڈالا, کنویں میں ڈال کے کیا کیا؟ ٹھہرو کنویں میں ڈال کے کرتے کو خون لگایا اور پھر اسے اونچا کہو نا, سب کچھ اونچے نہ کھلوایا کرو, اونچا کیا. کرتے کو کیا کیا؟ خون لگایا, ترتیب صحیح. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے کرتا اتار دیا, پھر اس کو خون لگایا, پھر اسے علم بنایا. اچھا وہی بنایا. دیکھو لکھنے والے دوست جو ہیں وہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے تھے تمہارے قلم کی زد سے خدا بچائے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, حال تمہارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. کرتا اتارا, پھر اس کو خون لگایا, پھر اسے علم بنایا. پھر ایک نے آگے اٹھایا, باقی قالوا یا وجاءوا اباهم عشاء يبكون, روتے چیختے, سر میں مٹی ڈالتے, معلوم کرتے. حضرت یعقوب کے پاس آئے, کس وقت آئے؟ عشاء یبکون, کس وقت آئے؟ شام غریبہ, پہلی شام غریبہ. اور حضرت یعقوب کے پاس آ کے کہتے یا ابانا, قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سمجھ آ گئی؟ یہ ترجمہ کروں, سمجھ آ گئی الحمدللہ. ترجمہ کروں, اردو میں کروں یا پنجابی میں کروں؟ اردو میں. سندھی میں تھی آپ کر رہے تھے, پنجابی میں پہلے پنجابی میں سن لو. اردو میں اردو میں بچان سے یوسف لے گئے, جا کے جنگل بچ بٹھا دتا, آواز آئی بھیڑیا آ گئے. آواز آئی بھیڑیا آ گئے, اسی کوشش بڑی کی پر پتا نہیں چلا, آواز آئی بھیڑیا کھائیں گے. جیسے جھوٹ کوئی نہ بول دے, دیکھو خون آلود کرتا لے آیا. آواز آئی کوئی ہے کہ نہیں, آواز آئی اسی سچے بڑیا پر مننا تسی کوئی نہیں. ختم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب اردو میں کر دوں. ابا جان ہم جنگل میں گئے, ہم نے بہت کوشش کی تو سب کی حفاظت کے لیے, لیکن بھیڑیا آ گیا. ہمارے بھائی کو کھا گیا. ہم
جھوٹ نہیں بولتے، مجھے تو کچھ تمائے نہیں، لیکن آپ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ علماء سے پوچھ لیجیے اگر غلط ترجمہ کروں یہی فقر ہے، یہ مجھے چھوڑیں گے، غلط ترجمہ کروں یہ چھوڑیں گے مجھے، توبہ کیجیے جی۔ میرے اللہ، جانی پہچانی شخصیتوں، جانی پہچانی شخصیتوں، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ پرانے کرم فرماؤ، پرانے مہربانوں۔ برادران یوسف کہنے لگے ہم نے تو آپ کو ٹھکانے لگایا، آپ یہاں کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لقد من اللہ علینا، تم نے مجھے مٹانا چاہا لیکن اللہ نے ہمیں بچایا، یہ اسی کا احسان ہے۔ کس کا؟ اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ پیر کامل سی ہوئے، مرشد کامل ہونا چاہیے۔ لقد من اللہ علینا، پیغمبر کی زبان پہ غیر اللہ کا نام آ جائے قیامت آ سکتی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب تھر تھر کانپنے لگے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنا کام کیا، تم نے جہالت کے زمانہ میں شقاوت کی حد کر دی،